سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا، اور ان لوگوں کا کہنا یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ یوں دعا کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو جائے ان سے درگزر فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دنیا کا بھی بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک تو نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ زیادہ ہی دور ہو آگے ہو جائے، ذرا تھوڑا طلب کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، ذرا مل کے بیٹھنے میں برکت ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے تناظر میں ہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور ان کے واسطے سے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کے افراد کو یہ بات اس سے آگاہ بھی کیا، ترغیب بھی دی کہ تم سے پہلے لوگ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، دین کی محنت، اپنے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینا، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر قتال اور جہاد بھی کیا، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس میں ان کو بہت سارے مصائب، شدائد، آلام، تکالیف بھی پہنچی، تو وہ نہ جھکے، نہ دبے، نہ وہ کمزور ہوئے، نہ مایوس ہوئے، ہر حال میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ جم کر کھڑے رہے، اور اس کے سب کے باوجود بھی ان کی زبانوں پہ دعوے نہیں ہوتے تھے۔ عمل تو یہ ہے کہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور قول یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا گو رہتے تھے۔ اتنی محنت کے باوجود بھی زبان پر یہی الفاظ ہوا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے محترم دوستو، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے کہ انتہا درجے کی محنت کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا،
دیکھیں محنت کیے بغیر ایک بندہ اگر دعا کرتا ہے کسی بھی کام میں، اپنے حصے کی محنت نہیں کرتا اور صرف دعاؤں پر لگا ہوا ہے، تو یہ حماقت ہے، اللہ رب العالمین کا اصول نہیں ہے۔ کرنے کو کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اصول اور سنت عادت مبارکہ یہ ہے کہ محنت کرو، محنت کا پھل اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہاں محنت کر کے پھر دعا نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ بس ہماری محنت کا ہی پھل ملنا چاہیے، یہ تکبر ہے۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا محنتی ہوں، میں بڑا کام کرنے والا ہوں۔ تو محنت بھی پوری ہو، اپنی مقدور بھر کوشش۔ محنت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلکان کر دے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ سے ڈرو جتنے تمہارے بس میں ہے، یعنی اتنی محنت کر لو جتنے تمہاری ہمت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اتنی محنت کر کے پھر رب سے یوں دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے اس معاملے میں جو ہم سے کمی کوتاہی زیادتی ہو گئی اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ ظاہر ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے حکم کا 100% حق ادا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو سارا عمل کر کے آخر میں دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ ان سے درگزر کر دے، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو جما دے۔ ثابت قدمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ حالات کو دیکھ کر بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دین کی جو بھی محنت ہو وہ نتیجے کو سامنے رکھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ نتیجہ کیا ہے۔ اگر انسان دین کی محنت، جد و جہد، جہاد ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، تصوف و تزکیہ ہو، دین کا کوئی کام ہو، اگر اس کو نتیجہ سامنے رکھ کے محنت کرے گا تو اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہوگا؟ بلکہ نقصان ہی ہوگا کہ اگر نتیجہ حق میں آ رہا ہے تو تکبر پیدا ہوگا۔ دیکھا اسی اے کیتا تے انج ہو گیا، اے کیتا تے انج ہو گیا، تکبر آئے گا۔ اور اگر نتیجہ حق میں نہیں آیا تو پھر مایوسی پیدا ہوگی، یار ہم نے اتنی محنت کی ہے فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا، تو مایوسی پیدا ہوگی۔ اور دونوں چیزیں خطرناک ہیں، تکبر آ جائے تب بھی بیڑا غرق، مایوسی آ گئی تب بھی کام سے گیا۔ اس لیے ہمیں مکلف بنایا گیا صرف محنت کا، محنت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، باقی اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد، وہ ڈال دے فتح کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں تو اس کی مرضی، وہ شکست کی صورت میں دے دے، آزمائش ڈال دے تو اس کی مرضی۔ لیکن ان حالات میں اللہ سے ثابت قدمی مانگنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدم پھسل نہ جائیں، ہم راہ حق سے جدا نہ ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شکست یہ نہیں کہ انسان میدان میں ہار جائے، شکست یہ ہے کہ انسان اپنا نظریہ چھوڑ دے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے۔ تو اگر وہ اپنے عقیدے پہ قائم ہے، اس پہ جان بھی قربان کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ یہی وہ کامیابی تھی جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جان دیتے ہوئے بھی، کافر تیر مار رہا ہے، تلوار مار رہا ہے اور جسم سے جان نکل رہی ہے، زبان پہ الفاظ کیا ہوتے تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں۔ اب کافر حیران ہوتا بھی یہ کون سی کامیابی ہے، جان نکل رہی ہے، مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کون سی ہے کہ اللہ نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی محنت پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اور
تیسری دعا یہ کرتے ہیں کہ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دے۔ یہ بہت ضروری ہے، آج کے دور میں بھی بہت ضروری دعا ہے۔ ہمارے قدم بھی جمے رہیں، فتنوں سے بھی بچے رہیں، اور کافروں کے خلاف اللہ ہماری مدد کر رہا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ، ہواؤں کو چلانے والے اللہ، بادلوں کو چلانے والے اللہ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکار کے اہزم الاحزاب وحدہ، اللہ تو نے اکیلے نہیں لشکروں کو شکست دے لی، اللہ تو نے ہی شکست دے لی۔ فتح مکہ ہوا، کتنا بڑا عظیم موقع تھا، جہاں سے کافروں نے 13 سال ظلم و ستم ڈھا کر آپ کو نکل جانے پہ مجبور کیا۔ 7-8 سال کے بعد ہی آپ وہاں فاتحانہ داخل ہو گئے، لیکن اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کا سینے چوڑے ہوئے ہوتے اور اکڑ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ہوتے، اور جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے، اتنی جھکائی ہوئی ہے کہ اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہی ہے، تکبر نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، سینہ نہیں تانا ہوا، زبان مبارک پہ الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس ایک اکیلے اللہ کے لیے۔ انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اسی اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ کوئی اپنی بڑائی نہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا۔ یہ دین ہے، اللہ کا قرآن یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک صحابی نے جوش انتقام میں کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے چکانے کا دن ہے، آج تو گردنیں اڑانے کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ۔ آپ نے ساتھ ہی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ میرے صحابی ایسا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن، آج تو معاف کرنے کا دن، کہ کریم اور شریف آدمی جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیا کرتا ہے، تو آج تو معاف کرنے کا دن۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہم اپنی محنتوں پر، اپنی کوششوں کاوشوں پر تکبر بھی نہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا میں انتہائی عاجزی بھی کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، ثابت قدمی مانگے، کافروں کے خلاف مدد مانگے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا کا بھی بدلہ دیا، فتح کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، نیک نامی کی صورت میں، دنیا میں بھی بدلہ ملا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ نے عطا کیا، چونکہ اصل بدلہ وہ آخرت کا بدلہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں آخرت کے بدلے کے ساتھ حسنہ کا لفظ بڑھا دیا، دنیا کے بدلے کو صرف فرمایا ثواب الدنیا، آخرت کے بدلے کے لیے وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ نے عطا کیا۔ تو ہماری جد و جہد، محنت، کوشش کا اصل ٹارگٹ، نصب العین اور اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے آخرت میں بدلہ عطا فرما، مجھے اپنی ساری نیکیوں، ساری کاوشوں، ساری محنتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں آخرت میں چاہیے۔ دنیا میں جو اللہ نصیب فرما دے اس کی مہربانی، نہ بھی ملے تو اصل مجھے چاہیے کہاں پہ؟ آخرت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں اس کو
جو اپنی گویا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کے گزارے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ جو اس طرح اپنا وقت گزارتا ہے وہ محسن کہلاتا ہے، اور ایسے محسنوں سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی یہ صفت احسان نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت و من این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اے اللہ پاک معلمات معلمین نے جو محنتیں کی، ان ہمارے احباب نے، بھائیوں نے، یا اللہ جو بھی اعمال کیے، تلاوت کی، ذکر و اذکار، نوافل، اور اے اللہ سارے اعمال فرائض و نوافل سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں یا جو سامعین ہیں، اللہ جس کے جو بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت، فضل، کرم، عنایت سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں یا جو سن رہے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جو کسی کا مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو شفاء کامل نصیب فرما، کوئی پریشان حال ہے تو اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہے اس کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، ہماری نسلوں اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک مسلمانان عالم کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک آج وہ اصحاب بدر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، اللہ تو بھی بدر والے نقشے پیدا فرما، اللہ ان کی مدد و نصرت کے لیے فرشتوں کو اتار دے۔ اے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت نصیب فرما، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد اور احساس نصیب فرما، پورے عالم اسلام کی افواج کو
ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہم سب کی تمام ضرورتوں کو